کیا تفصیلات ہیں کرپٹو کی دنیا میں، ہم کتنا آگے جا گئے ہیں اور کیا اس کے اندر خدشات ہونے چاہیے؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ایک اچھا احاطہ شروع میں کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اے آئی ریولوشن کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا اگر کرپٹو کرنسی میں کھیل رہی ہے تو ہم بھی اس میں کھیلیں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ وقت کے جو پیس ہے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن آپ کی والی بات کہ یہاں پہ خدشات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بڑا بز ورڈ ہے، تو ہم نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا، اور بڑی سطح کے جو سرکاری اور غیر سرکاری لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میں حصہ داری شروع کر دی، اور حکومت کی جو اس کو جو ہے وہ پیٹرنائزیشن بھی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کرپٹو جو انویسٹمنٹ ہے، پھر یہ کرپٹو کرنسی میں سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں، جیسے کہ آپ نے ہلکا سا عندیہ دیا، بینکس نے بڑا کھل کے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا، ہمارے ہاں تو سکیمز بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو لوگوں کے عام جو پیسے ہیں اس کے بارے میں سکیمز ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ جس طرح آپ نے کہا، اور فائنانس نے یہ کہا بھی کہ مطلب 250 بلین ڈالر سے زیادہ کی یہاں پہ مارکیٹ، اور اینول 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پیسے آگے پیچھے جاتے ہیں، تو یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ اور پاکستان جہاں آئی ایم ایف کے لیے جو ہے پیسوں کی محنتیں کرتا ہے، اگر یہ کام ہو گیا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں بینکس تیار نہیں ہیں، لہٰذا ڈیجیٹل والیٹ کیا ہوتا ہے، کرپٹو والیٹس کیا ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ہمارے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح اس پہ کام نہیں کیا۔ ابھی بات ہوئی ہے کہ جناب چینی جو ہے وہ 1,80,000 پاکستانیوں کو ٹرین کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، اے آئی بلاک چین کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ یہ کام ابھی ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے ثمرات کچھ عرصے میں آئیں گے، لیکن اچانک اگر آپ سب کچھ کھول رہے ہیں اور بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے کم وقت میں آپ نے اس پہ جو ہے وہ الاؤ کرنا ہے، رولز اگر ریلیکس کر دیے جائیں، کیونکہ بن ثاقب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں رولز نہیں ہے، اس کے باوجود اتنے پیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں اب معاملات پی ٹو پی پہ چل رہے ہیں، پرسن ٹو پرسن۔ تو کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے طور پہ پیسے لگا رہے ہیں، اور یہاں سے ہمارے ہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹیکسیشن کیا ہوگی، کتنی ٹیکسیشن ہوگی، یہاں موبائل کے ٹیکس کو لے کے روزانہ رونا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کرپٹو کرنسی والا معاملہ ہے اس پہ کیا ہوگا؟ پھر کرپٹو مائننگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے میں اس سرور کے رکھنے ٹیکنیکل پڑتے ہیں۔ اسپیکٹ پہ ریاض آتا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں دانیال سے، دانیال ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاندان جو ہے کرپٹو کے اندر انوالوڈ ہے، اور یہ جو زاؤ صاحب ہیں ان سے منسلک ہیں، اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے لاہور فورٹ کے اندر ایک بڑی تقریب کی گئی، اسحاق ڈار کی فیملی بھی اس کے اندر نظر آئی، اور بھی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ان کی کروائی گئیں۔ اور یہ کہ جناب یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے امریکہ کا ایک بیک ڈور ایک قسم کا ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر خود میرے سامنے نیو یارک ٹائمز کی خبر پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں جی سٹیبل کوائن وہاں جو انٹروڈیوس کروایا ہے اس کو لیگلائز کرنے کی، اس کے اوپر بہت زیادہ خدشات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منی لانڈرنگ اور پھر ٹیررزم کی جو فائنینسنگ ہے اس کے تھرو ہو رہی ہے، اور اس کو لیگلائز کرنے کے اندر امریکہ کے اندر بہت بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں ہم یہاں فیٹف کا بھی پہلا شکار رہے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر پہلے ہی بڑے یہ الزامات رہتے ہیں، ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ مگر گورنمنٹ لگ رہا ہے، گورنمنٹ کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ تلا ہوا ہے کہ ہمیں فاسٹ ٹریک کروا کے اس کے آگے لے جائیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شعبوں کو بلانے کا، اور یہ بڑا ہی کٹنگ ایج اور نیو فرنٹیئر ایشو ہے جو آپ نے آج چھیڑا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے آپ نے خود فرما دیا اپنے عنوان میں اسی پروگرام میں، اور آپ کے رپورٹر نے بھی کافی تفصیل سے بتا دیا، یہ بغیر کسی حکومتی آسرے کے، بغیر کسی رولز کے، بغیر کسی مداخلت کے، یہ خود بخود 250 بلین ڈالر تک پاکستان میں جو اس کے اوپر لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں پہنچ گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے۔ تو یہ بالکل ایک خاموش ریولوشن ہے جو کہ تمام تر جو پاکستان میں سٹرکچرز ہیں ریگولیشن کے ان سے باہر ہے، اور اس لیے جو اس کا مس یوز ہے، اور جو اس کا منی لانڈرنگ کے لیے یا ٹیررزم کے لیے یا فار دیٹ میٹر کسی اور مقصد کے لیے، یہ بہت زیادہ اس کے ممکنات ہیں جب اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کوئی لائسنسنگ میکنزم نہیں ہے، کوئی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔
یہ آپ کی بات درست ہے کہ ذہن میں یکلخت خدشات آتے ہیں جب وہ لوگ جو کہ پاکستان میں اور باہر میں جو بہت طاقتور حلقے ہیں جو اس میں ملوث رہے ہیں اور وہ نون ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے حصے سے زیادہ اور غیر قانونی انداز سے جمع کر لیا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، تو اس میں یکلخت آپ کی ٹلیاں کھڑکتی ہیں اور ایک دفعہ تو بندے کو مطلب دھچکا لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ہائیلی ریگولیٹڈ سیکٹرز ہیں جیسے بینکنگ سیکٹر ہے اور بھی ہیں، ان کے خلاف بھی دنیا میں فائنز ہوئے ہیں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستانی بینک کے خلاف منی لانڈرنگ کے لیے. اور FATF آپ نے خود ذکر کیا، اس میں پاکستان کے بہت سارے جو یہ ایکسچینج کمپنیز ہیں یہ پکڑی گئی ہیں اس چکر میں کہ آپ یہ پیسے جو ہیں مطلب ان اداروں کو بھیج رہے تھے جو کہ ٹیررزم کے ساتھ ملوث ہیں. تو وہ سارا جو ہے کلین اپ کر دیا گیا، اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا، اسٹریم لائن کر دیا گیا اور ہم گرے لسٹ سے ہٹ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو گیا ہے، ریسنٹلی جو ویو آئی ہے اس سے شاید بڑھ گئی ہے، لیکن کم از کم وہ جو حصہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا گیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی بھی نئی چیز. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو سکیل $250 بلین کا جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. میری عرض سن لیں تاکہ میری بات آپ غلط نہ لے لیں، میرا آخری جملہ سن لیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ریگولیشن ہے، فرض کریں ہم نہیں کرتے، آپ خود بتا رہے ہیں کہ 250 تک پہنچ گیا، تو اگلے سال یہ 500 تک پہنچ جائے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیشن ضروری ہے. وہ ریگولیشن اچھی ہو رہی ہے بری ہو رہی ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن پوائنٹ اس کہ کم از کم اس طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا. اب آپ بتائیے. نہیں ریگولیشن چوہدری صاحب اس کے اوپر کیونکہ اتنا بڑا ایک سٹیپ اگر کرنے جا رہے ہیں، ٹوٹلی ہم ایک اکانومی کو اپنی کو ایک نئی شیپ دینے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی دنیا بھر میں ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر AI لا رہے ہیں اور یہ اس طرح کا اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں. یہ تو بلاک چین جو کہ آج کل نئی طریقے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے ماڈرنائز کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس لیے آپ نے عمران خان والی بات کر دی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ہم گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ اس کے اندر پاکستان میں پہلے ہی ایک سوال رہتا ہے کہ $38 بلین کی آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں ایکسپورٹس کے، اور اس میں ریمیٹنسز میں بہت فرق ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، اور خدشہ یہ ہے کہ پہلے ہی یہاں سے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے اور وائٹن کر کے لایا جاتا ہے. اس کے اندر ساتھ میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے ڈان کی سٹوری کے اندر، اس کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈ ایمنسٹی دینے کا بھی ارادہ ہے کرپٹو کو لیگلائز کرنے کا، کہ ون ٹائم یہ جو $250 بلین، ایک تو سکیل بہت زیادہ ہے، کہ ایک دفعہ ان کو نارملائز کر کے حصہ. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ وائٹننگ سکیمز آئیں بے تاشا، اور ون ٹائم انہوں نے ایمنسٹی دی اور تمام بلیک منی وائٹ ہو گئی، اور پھر وہ دوبارہ بلیکننگ شروع ہو جاتی ہے. سو اس بیک گراؤنڈ میں گھبرانے کی آپ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب ضرورت نہیں ہے. میں تو بڑا گھبرایا ہوں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ پلیز مجھے عمران خان کے ساتھ مقابل نہ کریں، میری ایک بالکل علیحدہ سے سوچ ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ نہ گھبرائیں ریگولیشن سے. میں نے یہ نہیں کہا، اگر آپ فرض کریں آپ کی تمام باتیں درست ہیں، میں ان سے کسی سے اختلاف نہیں کرتا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو آپ تو بالکل ہی مطلب بلائنڈ ہو جائیں گے نا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس میں جب تک آپ ریگولیٹ کریں گے، کم از کم آپ وہ حصے جو الیگل ہے اور وہ حصے جو مانیٹرڈ ہیں، جو ریگولیٹڈ ہیں، ان میں تفریق تو کر سکتے ہیں نا. یعنی اگر آپ وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر تو یہ جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے آرگینکلی، یہ بڑھتا چلا گیا تو پھر آپ کی اسٹیٹ فائنلی انڈر پریشر آ جائے گی. سو الٹیمیٹلی آپ کو اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. میں اس کی بات کر رہا ہوں.